السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی کالج سے واپس ہی آ رہا تھا اور راستے میں ہی تھا کہ میرا فون بجا۔ میں نے موبائل کی سکرین کی طرف دیکھا تو کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور کان سے لگایا۔ سامنے سے کوئی مرد بول رہا تھا، کہنے لگا آپ احمد ہیں؟ میں نے کہا جی بولیے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ جلدی سے ہسپتال آ جائیں، آپ کی امی کی حالت نازک ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابھی صبح ہی صبح تو میں امی کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن یوں اچانک کیسے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور وہ ہسپتال بھی پہنچ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس مرد سے پوچھا کہ کیسی ہیں میری امی اور کس ہاسپٹل میں ہیں۔ اس نے مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس بتایا تو میں گھر جانے کی بجائے فوراً ہی ہسپتال کی طرف مڑ گیا۔ کالج سے ہسپتال تک کا راستہ کافی طویل تھا، لیکن میں نے تیزی سے بائک چلائی اور آدھے گھنٹے میں ہی ہسپتال تک جا پہنچا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر امی کیسی ہوں گی، امی کو ہو کیا گیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا مجھے وہ شخص نظر آیا اور وہ مجھے پہچان بھی چکا تھا، کیونکہ وہ ہمارے محلے میں نیا نیا آیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے پاس اس کا نمبر بھی نہیں تھا، شاید وہی میری امی کو لایا تھا۔ وہ جلدی سے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ احمد، تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، صبح ہی صبح وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ میری بیوی تمہارے گھر چلی گئی، ورنہ شاید تمہاری امی وہیں پڑی کی پڑی رہ جاتی۔ میری بیوی نے آ کر مجھے اطلاع دی اور پھر ہم دونوں اسے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ ڈاکٹر کوئی جواب نہیں دے رہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کافی دیر سے ایمرجنسی روم میں رکھا ہوا ہے، وہ کافی بوکھلایا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی امی کو ہوا کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اب ڈاکٹر باہر آتے ہیں تو کچھ پوچھتے ہیں ان سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ابھی چپ ہی ہوا تھا کہ ایمرجنسی روم سے آتے ہوئے ڈاکٹرز پر میری نظر پڑی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے ان ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم نے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں، مریضہ کی حالت بہت خراب ہے، ہمیں شک ہے کہ انہیں کینسر ہو۔ ہم ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹیسٹ آتے ہیں تو ان کی بیماری کا پتہ چلتا ہے، اس سے آگے علاج بعد میں ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے ڈاکٹر تو چلا گیا تھا، لیکن مجھے کئی وسوسوں میں ڈال گیا تھا۔ امی کو کینسر ہو سکتا ہے، یہ بات مجھے کیسے معلوم نہیں تھی؟ ڈاکٹر نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تھی؟ میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ تو بتائیے۔ کچھ دیر بعد ایک بار پھر سے ڈاکٹر ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے پیچھے کچھ نرسز بھی تھیں۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا آپ دعا کیجئے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا رپورٹس میں کیا آیا ہے، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ اطمینان رکھیے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ دعاؤں سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، مریضہ کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ میرے ساتھ وہ میرا نیا ہمسایہ بھی کافی پریشان کھڑا تھا، شاید اس کی بیوی گھر جا چکی تھی۔ میں نے اس کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ خیر انتظار کرتے کرتے مجھے آدھا گھنٹہ مزید بیت گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر سے ڈاکٹر نکلا تو اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل ڈوب سا گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی اور اٹھ کر اس سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ وہ خاموشی سے میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا مریضہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ میں نے کہا میری امی لگتی ہیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا رپورٹس آ جائیں گی۔ ابھی تو رپورٹس بھی آ چکی ہوں گی، بتائیے کہ میری امی کو
کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی امی کے ٹیسٹ کروائے تھے، ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی امی کو بلڈ کینسر تھا اور وہ بالکل اپنی آخری سٹیج پر تھا۔ ہم آپ کو مہلت بھی نہیں دے سکے کیونکہ آج ان کا وقت آ چکا تھا۔ کاش آپ ہم سے کچھ مہینے پہلے رابطہ کر لیتے تو شاید آپ کی امی کی زندگی تھوڑی آگے چل جاتی، لیکن معاف کر دیجئے، ہم آپ کی امی کو نہیں بچا سکے۔ اس بات کا سننا تھا کہ مجھ پر گڑوں پانی پڑ گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرا دل ایک دم سے ڈوب سا گیا۔ میں وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر مجھے دلاسا دیتے ہوئے دوسرے مریضوں کی جانب بڑھ گیا اور ہمارا نیا پڑوسی میری طرف آ کر مجھے سنبھالنے لگا، کہنے لگا احمد بھائی خود کو سنبھالو، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے حیات بھائی اٹھا کر کہنے لگے کہ تم حوصلہ رکھو اور چلو میرے ساتھ، ہمیں جا کر تمہاری امی کی آخری رسومات ادا کرنی ہیں، تھوڑی دیر ہو رہی ہے، میت کو زیادہ دیر تک اس طرح نہیں رکھا جاتا اور میت کے لیے ایسے رونا اچھا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ اگلی دنیا میں اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہ کرو، مت روٹھو اور چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے باپ کا بھی کوئی عطا پاتا نہیں۔ حیات بھائی کی بات میں سمجھ کر اٹھ تو گیا تھا، لیکن میرے دماغ میں اب بس ایک آندھی چلنے لگی تھی، ایک طوفان سا مچ گیا تھا کہ میرا باپ اتنا بڑا ڈاکٹر ہونے کے باوجود میری ماں کی اس بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ اس نے میری ماں کی اس بیماری پر کبھی فوکس کیا؟ مجھے پتہ نہیں تھا، کیا میرے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا؟ میرے باپ کو تو یقیناً لازمی ہی پتہ ہوگا، لیکن اس نے میری ماں کا علاج کیوں نہ کروایا تھا؟ ایک دم سے مجھے اپنے باپ سے نفرت سی ہونے لگی۔ ہاں، میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ میری ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، لیکن اس کے برعکس میرے باپ نے کبھی میری ماں پر توجہ نہ دی۔ میری ماں ہمیشہ میرے باپ کے آگے پیچھے پھرتی رہتی اور اسے بہت اہمیت دیتی، لیکن میرے باپ نے کبھی میری ماں کو اہمیت نہ دی۔ یہ بات میں کبھی نہ سمجھ سکا۔ آخر میرے باپ کو میری ماں سے کیا مسئلہ ہے؟ میں ہمیشہ یہی سمجھ نہ پا رہا تھا کہ وہ ایک مرد ہے اور اس کو اپنی انا زیادہ پیاری ہے، اسی وجہ سے وہ میری ماں سے زیادہ اپنی انا سے پیار کرتا ہے۔ اس نے کبھی میری ماں کے لیے دو لفظ پیار کے نہ بولے تھے۔ یوں تو میں گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن جو ہی میں کچھ بڑا ہوا اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کو لیے میں شہر چلایا۔ میرا باپ تو ویسے ہی شہر میں رہتا تھا، شہر میں ہی اس کی ایک ہسپتال میں بہت بڑی جاب تھی، وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھا، لیکن اس نے میری ماں کا علاج کیوں نہ کروایا؟ یہی تو بات تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے باپ سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ اپنے باپ کو میں اپنی ماں کا قاتل سمجھنے لگا۔ میرا نام احمد ہے اور میرا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میرے بابا ایک ڈاکٹر تھے، اسی وجہ سے وہ مجھے اور میری ماں کو لے کر شہر آ گئے تھے۔ اب گاؤں میں آنا جانا ہمارا نہ جانے کے برابر ہی رہ گیا تھا، لیکن یہ تھا کہ بچپن میں گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے ہم اکثر گاؤں چلے جایا کرتے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے اب تک میں گاؤں نہیں گیا تھا۔ ہاں، میری امی کبھی کبھار جا کر چکر لگاتی تھی، لیکن میں نہیں جاتا تھا۔ میرے دادا گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، ان کی بہت ساری زمینیں تھیں، کافی جائیداد تھی، بہت بڑی بڑی حویلیاں تھیں۔ دادا خود تو ان پڑھ تھے، لیکن وہ بابا کو پڑھانا چاہتے تھے۔ بابا ان کی اکلوتی اولاد تھے، اس وجہ سے بھی انہیں بابا سے بے حد محبت تھی، لیکن بابا نے شہر ہی میں اپنی تعلیم حاصل کی اور انہیں یہیں پر ہی ایک ہسپتال میں ڈاکٹری کی جاب آفر ہو گئی، اسی لیے وہ واپس گاؤں نہ جا سکے۔ دادا کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اپنے گاؤں میں ہی ایک بڑا ہسپتال بنوائے جو ان کا بیٹا چلائے،
لیکن بابا کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ جا کر دادا کا سپنا پورا کرتے۔ انہیں شہر کی ہوا لگ گئی تھی اور پھر وہ کبھی بھی دادا سے ملنے کے لیے گاؤں چلے جایا کرتے تھے۔ دادا کی جب طبیعت خراب ہوئی تو دادا نے جانے کہ بابا ان کے پاس موجود ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بھتیجی کا ہاتھ بابا کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے کہ میری یتیم بھتیجی اب تمہارے حوالے ہے، اس سے شادی کر لو۔ بابا جان نہ چاہتے ہوئے بھی امی سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امی پڑھی لکھی نہیں تھی، سادہ سی عورت تھی، اسی وجہ سے بابا اس سے کھینچے کھینچے رہتے تھے۔ انہوں نے دادا کے کہنے پر شادی تو کر لی تھی، لیکن اب انہیں بیوی کا حق دیتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی تھی، اور وہ ماما کو کبھی بھی اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس روز بابا کی شادی امی سے ہو گئی، اور پھر دادا کی وفات جب ہوئی اس کے بعد بھی بابا 3 مہینے تک گاؤں میں ہی رہ گئے تھے۔ ان 3 ماہ میں امی امید سے ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ امی کو چھوڑ کر گئے تو واپس نہ آئے۔ یہ بات مجھے امی بتایا کرتی تھی کہ میں گاؤں میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے بہت بار تمہارے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہارے بابا نے کبھی مجھ سے بات نہ کی۔ میرے پاس ان کے شہر والے گھر کا نمبر تھا، لیکن وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ ہاں، تمہاری پیدائش پر جب وہ آئے تھے تو بہت خوش ہوئے تھے، تم سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماما کی زبان سے یہ باتیں سن کر میرا دل کرنے لگتا کہ ہم بھی بابا کے پاس ہی رہیں۔ بابا کے بغیر گاؤں کا ماحول مجھے گھٹن زدہ کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں اور باپ دونوں کے سائے تلے پلوں۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو بابا گاؤں آئے تھے، مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے بھی بابا سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، اور اسی بار ہی میں نے یہ رٹ لگانا شروع کر دی تھی کہ بابا آپ ہمیں ساتھ لے کر جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے اور مما کو آپ ساتھ لے کر جائیں۔ وہ مجھے لے جانے پر تو راضی ہو گئے تھے، لیکن امی کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ میری ضد پر وہ ہار مان گئے اور مجھے اور ماما کو ساتھ لے گئے، لیکن وہاں پر ہمیں ایک علیحدہ گھر میں رکھ دیا گیا، جو گھر ان کا اپنا تھا۔ ہمیں اس گھر میں نہیں لے جایا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری امی کا تعارف ان کے جاننے والوں میں ہو۔ خیر، بابا رہتے ہوئے ہمارے پاس ہی تھے۔ ان کے تمام جاننے والوں کے پاس ایڈریس ان کے پرانے گھر کا تھا، جس میں ہمیشہ سے بابا رہا کرتے تھے۔ میں بابا کے ساتھ رہنے کا خواہش مند تھا، اسی وجہ سے بابا ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی پارٹی کرنی ہوتی تو وہ اپنے اس پرانے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ خیر، یوں ہوتے ہوتے میں ایف اے تک پہنچ گیا تھا۔ بابا امی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے اور ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ صرف مجھ سے پیار کرتے تھے، اور میری وجہ سے ہی ہمارے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ بابا کے ساتھ امی کا یہ برتاؤ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک میں یہی کہتا تھا کہ آپ ماما سے بات کیوں نہیں کرتے، لیکن بابا مجھے کوئی خاص جواب نہ دیتے۔ آج تک مجھے اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ ہاں، مما سے پوچھتا تو مما یہ کہتی کہ میں ان کے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے اتنا کھینچا کھینچا سے رہتے ہیں۔ لیکن خیر، میں نے اپنے تک یہ کوشش جاری رکھی کہ بابا کا امی کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ابھی 6 کلاس میں تھا جب ہمارے گھر ایک ملازمہ آئی تھی۔ امی کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے بابا سے کہا تھا کہ آپ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ لیں۔ بابا نے ایک اخبار میں ایڈ دے دیا تھا۔ اس ایڈ کو دیکھتے ہوئے کافی ساری عورتیں ہمارے گھر کا کام ڈیمو دینے آئی تھی، لیکن سب سے پہلے جو آئی تھی وہ یہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، شکل سے خوبصورت لگتی تھی، وہ میری امی کی ہی ہم عمر لگتی تھی۔ امی نے اس کی تمام بات سن کر اس پر ترس بھی کھا لیا تھا۔ وہ عورت بے سہارا تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔
ماں باپ اس کے ویسے ہی مر چکے تھے، کوئی بھائی تھا نہیں، وہ ایک مجبور اور لاچار عورت تھی۔ میری ماں نے اسے گھر میں کام پر رکھ لیا۔ ایک ہمارا کوارٹر تھا، اس کوارٹر میں اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دے دی تھی۔ اب یوں ہو گیا تھا کہ امی کا کام کرنے میں سہولت ہو گئی تھی۔ وہ گھر کی صفائی شفائی کر دیتی تو امی گھر کا کھانا بنا لیتی۔ اگر وہ جلد فارغ ہو جاتی تو امی کا کھانا بھی بنا دیتی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، مجھے بھی بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتی تھی۔ 2-3 دن کوارٹر میں رہنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں کوارٹر میں نہیں رہنا چاہتی، میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، جہاں میری بوڑھی ساس میرے ساتھ رہتی ہے، میں وہیں جانا چاہتی ہوں۔ امی نے اسے جانے دیا۔ امی نے اس سے پوچھا بھی کہ تم پہلے کہہ رہی تھی کہ تم لاوارث ہو، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم بوڑھی ساس کے ساتھ رہتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ جی، میں ویسے تو مکمل طور پر لاوارث ہوں، لیکن میرے ساتھ رہنے والی میری ساس بالکل بھی لاوارث نہیں ہے، میں اس کی وارث ہوں۔ میرا شوہر کچھ عرصے پہلے ہی انتقال کر گیا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بہت بھیانک تھا۔ میرے شوہر کی وہیں پر وفات ہو گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی ہوں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں اپنا کام کروں۔ آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ میرا بہت ساتھ دے رہی ہیں، میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں بی بی جی، مجھے جانے دیجئے، میں روزانہ صبح ہی صبح آ جاؤں گی اور شام کے وقت یہاں سے چلی جایا کروں گی۔ امی نے اس سے کہا ٹھیک ہے، تم صبح سویرے آ جایا کرنا اور شام کو چلی جایا کرنا، اور شام کو جاتے وقت تم کچھ کھانا بھی پیک کر کے ساتھ لیتی جایا کرنا، تمہاری بڑی ساس کہاں بناتی پھریں گی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس چیز کے لیے مان گئی۔ اسے ہمارے گھر رہتے رہتے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ ان 6 سالوں میں میں جوان ہو چکا تھا۔ وہ آنٹی ابھی بھی ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ میں انہیں آنٹی نہیں بلکہ خالہ کہتا تھا۔ میرا ان کے ساتھ گہرا تعلق بن چکا تھا۔ میری سگی کوئی خالہ تھی نہیں، بس اسی کو خالہ کہتا تھا، اور وہ بھی مجھے سگے بھانجوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ یوں میری خالہ کا رشتہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ لیکن ایک تبدیلی میں نے دیکھی تھی، یہ بابا میں۔ اب وہ اکثر گھر رہتے تھے، کہیں آتے جاتے نہیں تھے، بس گھر سے ہاسپٹل چلے جایا کرتے تھے اور ہاسپٹل سے ایک بار پھر سے گھر آ جایا کرتے تھے۔ کافی خوش بھی رہنے لگے تھے، اب امی سے بات بھی کرنے لگے تھے۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ بابا کے دماغ میں میری باتیں ٹھہر سی گئی تھیں، اور وہ اب امی کو ان کا اصل حق دے رہے تھے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی تھی بات۔ میں بہت خوش تھا، لیکن آہستہ آہستہ امی کی صحت گرنے لگی تھی۔ امی کو اکثر چکر آ جاتے، امی کا بلڈ پریشر کبھی لو ہو جاتا، کبھی انہیں کھانسی میں خون آنے لگتا، کبھی ان کے سر میں شدید درد رہنے لگتا، ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ہونے لگے تھے۔ امی کی حالت دیکھ کر میں بہت پریشان ہوتا۔ ایک روز جب میں اسکول سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ لیٹی ہوئی ہے، ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے ہو رہے ہیں۔ میرے بار بار آوازیں دینے پر بھی ان کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے نکاہت بھری آواز نکالی تھی، اور مجھے امی کی حالت دیکھ کر بہت فکر ہونے لگی تھی۔ بابا بھی اس روز گھر پہ ہی موجود تھے۔ میں نے کہا بابا، امی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے آپ؟ امی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ خود امی کا علاج کریں، امی کو کیا ہو گیا ہے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ کر لے۔ میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ امی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں جب بھی اسکول سے واپس آتا تھا، امی مجھے ہنستی مسکراتی ہوئی ملتی تھی، لیکن آج امی کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل ڈھسا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ امی ایسے ہی رہے، میں چاہتا تھا امی ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، میرے لیے،
ہمیشہ کھلکھلاتی رہیں۔ جس طرح میں اسکول سے واپس آتا تھا اسی طرح میرا استقبال کریں، مجھے کھانا کھلائیں اپنے ہاتھوں سے۔ لیکن اب ایسا کچھ ہوتا مفقود نظر آ رہا تھا۔ دوسرے دن میں واپس آیا تھا تب بھی امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آج بھی میں بابا پر کافی برہم ہوا تھا، لیکن امی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا مجھے ہسپتال لے کر گئے تھے، ٹیسٹ کروانے کے لیے دے آئے ہیں۔ جیسے ہی ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی ڈاکٹر ہمارا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے، تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بس ایسے ہی معمول کا سر درد ہے اور معمول کے چکر ہیں، کوئی بات بھی نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بلڈ پریشر بھی بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اب عمر کا پچھلا حصہ ہے، اب کوئی ویسی صحت تو نہیں رہنی۔ لیکن میرے دل میں پھر بھی ایک کھسک سی باقی رہ گئی تھی۔ میں بار بار ابو سے کہہ رہا تھا کہ ابو آپ امی کا علاج کروائیں۔ ابو میری بات پر سر اس بات میں ہلا دیتے اور کہتے کہ جی ہاں بیٹا، میں تمہاری امی کا علاج کروا رہا ہوں۔ میں کہتا کہ بابا آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ خود بھی تو گھر میں ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں نا۔ جب ہسپتال بند ہو، امی کی حالت بہت خراب ہو جائے تو آپ خود ان کا علاج کر دیا کیجیے۔ بابا کہتے کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں خود ڈاکٹر ہوں، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تم فکر نہ کرو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں خاموشی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ لیکن اب ایک روز جب میں واپس آ رہا تھا، اس روز مجھے یہ خبر ملی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں ہسپتال پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میری امی کو کینسر تھا اور اسی کینسر میں امی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرا نیا محلے دار مجھے سنبھالے ہوئے مجھے گھر لے آیا۔ آج گھر پہ خالہ بھی موجود نہیں تھی۔ گھر آنے کے بعد ہم نے سارے محلے میں اطلاع کر دی تھی، یہاں تک کہ بابا کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ بابا اس وقت اپنے کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ بابا کے چہرے پر جو اداسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ ان کے چہرے پر تو مجھے کسی قسم کے کسی بھی تاثر کا احساس نہیں ہوا۔ مجھے لگتا تھا کہ امی بابا کی شریک حیات تھی، ان کی زندگی کی سب سے اچھی دوست تھی، تو پھر وہ امی کے جانے پر دکھی کیوں نہیں لگ رہے تھے؟ وہ بس خاموش خاموش تھے۔ اسی خاموشی کی وجہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن امی کے چلے جانے کے بعد مجھے بالکل پست کر دیا تھا۔ میری ساری ہمت ختم ہو چکی تھی، میں رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ مجھے ہر کوئی تسلیاں دے رہا تھا کہ تم جوان ہو، تم لڑکے ہو، لڑکے روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اور لڑکے روتے نہیں۔ یہ سب کچھ سن کر میرے دماغ میں بس یہی چلتا کہ کیا لڑکوں کا دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ نہیں رو سکتے؟ کیا ان کے ایموشنز نہیں ہو سکتے؟ کیا انہیں دکھ نہیں ہو سکتا؟ کیا رونے کا اور دکھ منانے کا حق صرف عورتوں کو ہے، مردوں کو نہیں؟ اس بات کو سوچ کر مجھے مزید رونا آتا۔ امی جو میری سب سے بہترین دوست تھی، جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک میری ہر خواہش پوری کی تھی، جن کے ساتھ میری ذاتی وابستگی تھی، جن سے بڑھ کر میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا تھا، وہ آج مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو میں کیسے خاموش بیٹھ سکتا تھا؟ میری آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، اکثر تو میری چیخیں بھی نکل جایا کرتی تھی۔ لوگ مجھے دیکھتے اور حیرت کرتے تھے کہ ایک مرد ہی اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، لیکن مجھ پر کیا گزری تھی یہ کون جانتا تھا؟ ہر کسی کو صرف اپنا دکھ نظر آ رہا تھا، لیکن اس دوران مجھے بھی کچھ نظر آ رہا تھا۔ یہ چیز مجھے بہت حیران کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جس روز میری امی کا جنازہ اٹھا اس روز آنٹی زبیدہ بھی ہمارے گھر پر موجود تھی۔ آج جب میں امی کو لایا تھا وہ ہمارے گھر پر نہ تھی، لیکن بعد میں اطلاع کی گئی اور وہ اطلاع پر آئی تھی۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا وہ بہت رو رہی تھی۔ بابا نے انہیں ایک ساتھ سے اپنے قریب کیا تھا اور ان کے سر کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس بات نے مجھے بے حد حیران کیا تھا، آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بابا نے انہیں اپنے قریب کیسے کیا تھا؟ یہ بات مجھے کھٹک رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس بات کو کیا سمجھوں۔ پھر میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد اکثر میں دیکھتا کہ کل خانی کے روز بھی ایسے ہی بابا ان کے کانوں میں آ کر بات کرتے تھے، یوں جس طرح وہ گھر کی مالکن ہو اور ان سے مشورہ کر رہے ہوں۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آنٹی زبیدہ میری امی کی جگہ لے رہی ہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے امی کی وفات کے انتظار میں ہوں۔ خیر، میں نے سر جھٹک دیا اور اب میں اسی تگ و دو میں لگنے لگ گیا کہ میں کس طرح ان دونوں کے بارے میں پتہ کروں۔ میں دوسرے ملازمین کو بھی جانتا تھا، ڈرائیور بھی تو بابا کے بارے میں سب جانتا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو اپنے ساتھ ملایا، اس سے میں نے پوچھ گچھ کی تو اس نے بڑی مشکلوں سے اپنی زبان کھولی اور مجھ سے کہا کہ صاحب جی نے زبیدہ خانم سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو مجھ پر گڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں کا علاج نہ کروایا اور دوسری عورت سے خود نکاح کر کے بیٹھ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بے بسی سے گرنے لگے۔ امی کس قدر اذیت میں رہی اور بابا نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں جب آتا تھا اور کہتا تھا کہ امی کا علاج کروائیں تو وہ کیا مجھ سے جھوٹ بولتے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا نا بابا نے، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا صاحب جی، لیکن صاحب جی اب وعدہ کریں کہ آپ بڑے صاحب کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور اس سے کہا کہ تم بھول جاؤ کہ تم نے مجھے کچھ بتایا تھا، میں بھی بھول جاؤں گا کہ تم نے مجھے بتایا ہے۔ اس کے بعد زبیدہ خانم کافی دن ہمارے گھر آتی رہی۔ میں ان کے چال ڈھال سے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ میرے باپ کی جائیداد کے پیچھے مرتی ہے، کیونکہ ہماری جائیداد بھی گاؤں میں بھی بہت زیادہ تھی اور شہر میں بھی ہماری 2-3 کوٹھیاں تھیں۔ اس بات سے مجھے یہی سمجھ میں آتا تھا کہ وہ یقیناً بابا کی جائیداد کے لیے ایسا کر رہی ہوگی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا، لیکن میں نے منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس سے کچھ کہوں گا تو وہ میرے بابا کو بتا دے گی۔ اگر میرے بابا کو بتائے گی تو پھر بابا مجھے اس گھر سے نکال دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے بابا مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے، جس طرح انہوں نے امی کی بیماری کے وقت اس عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس طرح وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ خیر، میں خاموش ہو گیا۔ مجھے لگنے لگا کہ یہ عورت غریب تھی، اپنی غربت کو مٹانے کے لیے ہی وہ بابا کے پیچھے لگ گئی ہوگی، اور جو ہی اس نے ماما کو دیکھا کہ ان کی حالت خراب ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں گی تو اس نے بابا سے نکاح کر لیا۔ اس طرح شاطر عورت تھی۔ ایک روز میں خود کو روک نہ پایا اور میں نے اپنے منہ سے کافی باتیں بک دیں۔ میری باتیں سننے کے بعد وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا دیکھو، مجھے خالہ کہتے ہو تم، میں اسی طرح تمہیں بھانجا مانتی ہوں، اور اسی طرح ہی میں نے تمہیں پالا تھا۔ میں نے تمہاری بہن کو اپنی بہن، اب تمہاری ماں کو اپنی بہن سمجھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈال سکوں؟ بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تم ایسا مت سمجھو، مجھے غلط مت سمجھو، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ تو میں کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں تو آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہ کی تھی؟ اور پھر آپ ہمارے گھر 8-10 سالوں سے کام کر رہی ہیں، اور ان 8-10 سالوں میں آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ ایک میرے بوڑھے باپ کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملا تھا شادی کرنے کے لیے؟ میری ماں کا حق کھانے کے علاوہ آپ کو کوئی اور نہیں ملا تھا جس کا حق آپ کھاتی؟ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، اپنے باپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے بھی اور آپ کو اپنی خالہ کہتے ہوئے بھی۔ کیسا گھناؤنا کام کیا ہے آپ لوگوں نے۔ میری ماں کا بھی کفن ابھی تک میلا ہی نہیں ہوا کہ آپ دونوں نے مل کر نکاح کر لیا۔ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی بیٹا
جس بارے میں علم نہ ہو اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ میں مزید بگڑ گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر باہر چلا آیا۔ میرا دل ایک دم سے ہر چیز سے آچاٹ ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روؤں۔ میری امی کو کینسر جیسے مبتلا میں دیکھ کر بابا کو بھی ترس نہ آیا تھا۔ بابا نے ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کروائی تھی، ان کا کسی قسم کا علاج نہیں کروایا تھا، اور اب دیکھو اس عورت سے نگاہ کی بھی کر لیا۔ یقیناً اسے موٹی رقم بھی دی ہوگی۔ میں ہر وقت اس پر شک کرتا، ہر وقت روتا رہتا، اس سے کوئی بات نہ کرتا۔ بابا آتے تو بابا کے سامنے بھی نہ روتا۔ بابا اکثر ہسپتال میں رہتے، جب واپس آتے مجھے معلوم ہوتا کہ بابا کے آنے کا ٹائم ہے۔ میں باہر نکل جاتا۔ پوری پوری رات میں گھر واپس نہ آتا۔ کبھی کسی دوست کے گھر ٹھہر جاتا، کبھی ساری ساری رات سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہتا، اور کبھی امی کی قبر پر جا کر گھنٹوں روتا رہتا۔ یہ میرے روز کا معمول ہو چکا تھا۔ ابو کو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ خیر یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ امی کو گزرے ہوئے 40واں ہونے لگا۔ 40ویں کے روز بھی ابو نے کافی ساری خیرات کی تھی۔ اس خیرات کو شہر کے لوگوں میں بانٹا گیا تھا۔ اس روز بابا نے خیرات پر مجھے ٹھہرنے کا کال کر کے کہا تھا، لیکن میں نہ آیا تھا۔ بابا کے وہ پیسے جو امی کے علاج پر نہ لگ سکتے تھے، وہ میں امی کی خیرات پر کیسے لگاتا؟ مجھے گھن محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا میں اپنے دم پر کروں گا، جب میں اس قابل ہو جاؤں گا، جب میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا تو میں اپنی ماں کے لیے وہ ساری خیرات کر دوں گا، اپنی ماں کا ایصال ثواب کروں گا، لیکن اپنے بابا کے پیسوں سے 1 روپیہ تک نہیں لگاؤں گا۔ جو پیسے ان کی زندگی میں کام نہ آ سکے تھے، وہ ان کے مرنے کے بعد کیوں کام آئیں گے بھلا؟ میں نے جانے سے انکار کر دیا، اپنے دوست کے ہاں ہی ٹھہرا رہا۔ یوں وقت تو گزر گیا، اور امی کو گزرے ہوئے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا۔ اب میرا گھر جانا بھی مکمل طور پر بند ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی گھر جاتا اور سامنے زبیدہ خالہ کی شکل دیکھ کر میرا دل جلتا جاتا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ وہ بھی مجھے میری ماں کی طرح ہی لگتی تھی، اور شاید وہ مجھے میری ماں کی طرح ہی لگتی تھی اگر وہ میرے باپ سے شادی نہ کرتی۔ لیکن اب انہیں دیکھ کر میرے دل میں نفرت سی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ بیٹا گھر آ جایا کرو، مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ تو میں ان پر برس ہی پڑتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ میری کوئی سگی ماں ہیں؟ آپ نے تو پیسوں کے لیے میرے باپ سے شادی کی ہے۔ میری یہ باتیں سن کر وہ آنسو بہاتی ہوئی کچن میں چلی جاتی، مجھے کوئی جواب نہ دیتی۔ ہاں جب میں بہت زیادہ ان پر چیختا چلاتا تو وہ کہتی کہ بیٹا جس بارے میں حقیقت معلوم نہ ہو اس بارے میں زیادہ بولتے نہیں۔ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں یقین سے کہہ رہی ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میرا یقین کرو۔ لیکن میں ان کا یقین نہ کرتا۔ ایک روز جب میں گھر واپس آیا تو سامنے انہیں بیٹھے پایا۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرتی اور میں اس پر برستا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ آخر کو وہ ہمارے گھر میں سالوں سے تھی، تو بھلا ایسے کیسے میں اسے روتا دیکھ سکتا تھا؟ آج بھی یہ سچ تھا کہ مجھے اس میں اپنی ماں دکھائی دیتی تھی۔ میں نے کہا زبیدہ خالہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کر مزید رونے لگی۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ میرے چہرے میں ابھی بھی ناپسندگی موجود تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، کافی دیر روتی رہی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تو مجھے اپنا گنہگار سمجھتا ہے اور اپنی ماں کے بھی گنہگار سمجھتے ہو۔ تم نے مجھے کبھی بھی صفائی میں بولنے کا موقع نہیں دیا۔ آج میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، مجھے بات بتاؤ۔ تم ایسے ہی بن رہی ہو،
مجھ سے پیار دکھا کر تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ میں نے اپنے دل میں سخت پتھریلے لاتے ہوئے کہا تھا اور اپنے آپ پر غصہ طاری کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی، ایک بار، بس ایک بار میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہاں چلنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم چلو تو صحیح، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا، وہ آگے چل رہی تھی۔ کہنے لگی گاڑی سٹارٹ کرو۔ وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، مجھے راستہ بتاتی رہی۔ میں خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ معلوم نہیں وہ مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی، لیکن میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں لے جا رہی تھی۔ جہاں بھی لے جا رہی تھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بس ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ وہ مجھے دکھا دے۔ وہ مجھے کیا دکھانا چاہتی ہے؟ خیر، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم لوگ اس شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں بسے گھروں تک آ پہنچے تھے، جہاں گاڑی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ گاڑی تو دور کی بات، یہاں بائک اور بائک سائیکل بھی نہیں جا سکتی تھے۔ خیر، وہ گاڑی سے اتری، کہنے لگی کہ اس سے آگے چلنا ہے۔ وہ میرے آگے چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں خاموش تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر آ رہی ہے، لیکن خیر میں خاموش رہا۔ تقریباً 10 منٹ پیدل چلنے کے بعد 10 منٹ تقریباً ہم انہی تنگ و تاریک گلیوں میں چلتے رہے۔ پھر ایک ٹوٹے ہوئے دروازے تک وہ جا پہنچی۔ گھر کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ میں حیرانگی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے کس جگہ لے آئی ہے؟ زبیدہ خالہ۔ گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ انہوں نے باہر سے کنڈی کھولی اور آگے سے ہٹ کر مجھے کہنے لگی اندر چلو۔ میں کہنے لگا یہ گھر کس کا ہے؟ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن وہ مجھے کہنے لگی کہ تم چلو تو صحیح، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ میں نے سوچا انتظار کر لیا تو اتنا ہی آگے صحیح۔ وہ مجھے اندر لے آئی۔ اندر آ کر میں نے دیکھا کہ یہ گھر کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ یہاں پر ایک ہی کمرہ ہے۔ ایک کمرے میں ایک کونے میں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ چارپائی پر یوں لگتا تھا جیسے وہ نیند میں ہو، اور کچھ ہی فاصلے پر ایک اور چارپائی تھی۔ اس چارپائی پر ایک لڑکی سو رہی تھی۔ یہ لڑکی تقریباً 16 سال کی تھی۔ زبیدہ خالہ کو دیکھ کر وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے پیر بھی تھے، لیکن وہ پھر بھی چل نہیں سکتی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بولنے کے لیے منہ کھولتی تھی، لیکن وہ بول نہیں پاتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے زبیدہ خالہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ زبیدہ خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے کہتے تھے کہ میں نے تمہارے باپ سے پیسے کے لیے شادی کی ہے۔ بیٹا، میں نے تمہارے باپ سے کسی پیسوں کے لیے شادی نہیں کی۔ میرے دل میں کوئی بغض، کوئی رداوت، کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ تمہاری ماں میری بہنوں جیسی تھی۔ وہاں دیکھ رہے ہو میری بوڑھی ساس۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی جب میری یہ بیٹی اس دنیا میں آئی، اسی روز میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہسپتال کے اخراجات جو میرے پاس سیونگ تھی وہ میں نے کر لی تھی۔ میری ساس کے پاس جو سیونگ تھی وہ ہمارے روزانہ کے اخراجات میں لگ گئی تھی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں کام ڈھونڈنے لگی اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے گھر مجھے جاب مل گئی تھی۔ آج کی نیک امی نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور مجھ پر ترس کھا کر وہ مجھے اکثر پیسے بھی دے دیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے گھر کے کھانے کا بندوبست بھی انہی نے ہی کر دیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں میری بہن کا کردار ادا کر رہی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے میری اس بیٹی کے اور گھر میں میری اس ساس کے۔ میری بیٹی کو سنبھالتی تھی اور میں وہاں جا کر آپ لوگوں کے کام کرتی تھی۔ آپ کے بابا کو میں صحیح معنوں میں اپنے بھائی کا درجہ دیتی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ میرے مالک تھے۔ ان کے گھر میں کام کرتی تھی، سب کچھ اچھا سا چل رہا تھا۔
انہی دنوں آپ کی امی کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، اور یہ وہی دن تھے جب میری بیٹی کھیلتے کھیلتے اسکول کی عمارت سے گر گئی تھی۔ اس روز اس کی ٹانگیں بھی جواب دے گئی تھی۔ اتنا علاج کروایا لیکن یہ چل نہیں سکتی تھی۔ کمزوری بھی اتنی تھی، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، اور سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی زبان بھی بالکل سن ہو چکی تھی۔ اب نہ تو یہ بول سکتی ہے اور نہ ہی یہ چل پھر سکتی ہے۔ اس چیز کے لیے میں بہت پریشان تھی۔ میں نے آپ کی امی جان سے بات کرنا چاہی، لیکن آپ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ آپ کے ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے میری بیٹی کے علاج کے لیے مجھے پیسے دیے تھے۔ میری بیٹی کے علاج کے لیے پورے 4 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے وہ پیسے دیے اور میں پیسے لے کر اپنی بیٹی کا علاج کرنے جا رہی تھی، لیکن تمہارے بابا نے میری مدد کرتے ہوئے ایک شرط رکھ دی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں آپ کے پاپا سے شادی کرتی۔ اگر میں ان سے نکاح نہ کرتی تو وہ مجھے پیسے نہ دیتے، لیکن میں مجبور تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے مجبوراً نکاح کے لیے ہاں کر دیا، اور جس دن ہم نے نکاح کیا اس روز آپ کی مما بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس روز پتہ چلا تھا کہ انہیں کینسر ہوا تھا۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں۔ میں تو خود اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں اپنی بہن جیسی مالکن کے گھر میں اس طریقے سے ہو گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ اس روتی ہوئی عورت پر مجھے رحم آنے لگا۔ اس کے گھر کی حالت کو دیکھ کر اور اس کی اس معصوم بیٹی کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں تو اسے بالکل اپنی ماں جیسا سمجھتا تھا، اور پھر میں اس کے بارے میں ایک ایسی غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا۔ خیر میں واپس آیا، وہ مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن میں نے اسے ایک بھی آواز نہ دی اور نہ ہی مڑ کر دیکھا۔ جب میں گھر واپس آیا میں نے دیکھا کہ بابا گھر پہ موجود تھے۔ میں نے 2 ٹوک بابا سے بات کی کہ آپ نے اگر ایک مجبور عورت کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نکاح میں باندھ لیا ہے تو اب آپ اسے گھر لے آئیے، اس کی بیٹی کا علاج کروائیے، اس کی سانس کا خرچہ اٹھائیے، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ آپ نے میری ماں کا علاج نہیں کروایا، لیکن میں آپ کو دوسری عورت کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے 2 ٹوک کہا تو بابا خاموش ہو گئے۔ میں فوراً ہی چلا گیا اور زبیدہ خالہ، اس کی ساس، اس کی بیٹی کو لیے گھر چلا آیا۔ اس کی بیٹی مجھے اپنی بہنوں کے جیسی لگنے لگی تھی کہ میری بہنوں کی کمی بھی دور ہو گئی تھی۔ بابا نے میری بات کے آگے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ وہ شرمندہ تھے، لیکن مجھ سے اب بات نہیں کر پا رہے تھے۔ اب میں ان کو اپنے گھر میں وہی حیثیت دلاتی جو ان کا حق تھا۔ وہ اب میری ماں کے منصب پہ بھی فائز ہو چکی تھی اور میرے باپ کی منکوہا تھی۔ یہ سب کچھ کر کے میرے دل کو ایک ٹھنڈک پہنچی تھی، ایک سکون کا احساس میرے اندر داخل ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی روح کو سکون مل گیا ہوگا۔ جس روز میں نے ان کو ان کا حق دلایا تھا، اس روز کے بعد مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب میں نے حق پہ فیصلہ کیا ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ زبیدہ خالہ بالکل میری ماں جیسی ہیں، اور مجھے ان کی خدمت کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں بالکل سکون میں ہوں۔ میں نے زندگی کے اس حصے میں اپنے باپ سے ایک اچھا کام کروایا ہے، اور اس بات کی مجھے بے حد خوشی ہے۔